حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معک، کہ یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، میری چاہت ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں، آپ کی قیادت میں جہاد کو جاؤں، یہ میرا بڑا شوق ہے اور یہ میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ابتغی بذالک وجہ اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ میرا شوق اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے کوئی نمائش کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، ودار الآخرہ، اور دار آخرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سوال کرنے والے کے چہرے کا ہی نہیں دل کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اصل پیچھے پس منظر کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویحک احیۃ امک، فرمایا کہ جیتے رہو سلامت رہو، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو اس کے دل میں مسئلہ تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ والدہ میری زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا، کہ گھر واپس لوٹ جا اور اپنی والدہ کی خدمت کر، تجھے میرے ساتھ میری قیادت میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا اور میرا دل تو مرجھا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دائیں طرف سے پوچھا تھا، پھر مجمع لگا ہوا تھا، میں چلتا چلتا سرکار کی بائیں طرف آ گیا اور پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد، کہ یا رسول اللہ مدتوں سے میرا جہاد کرنے کا شوق تھا، آپ کی قیادت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آج آیا ہوں، مجھے قبول فرما لو، آخرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا احیۃ امک، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ارجع الیہا فبرھا، کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ رب العزت تجھے میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر مایوس ہوا کہ دوسری بار بھی کام نہیں بنا، تیسری بار میں سامنے سے آ گیا، میں نے آپ سے پھر آ کے پوچھا کہ انی کنت اردت الجہاد، کہ یا رسول اللہ مدتوں سے میرا جہاد کرنے کا شوق ہے، آپ کی قیادت میں کرنا چاہتا ہوں، آج آیا ہوں، مجھے قبول فرما لیں، آخرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا احیۃ امک، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ سرکار نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا ارجع الیہا فبرھا، کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، ویحک الزم رجلھا، کہ اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، فثم الجنہ، وہیں پہ تیری جنت آباد ہے۔ اب 3 بار حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار ان کو لوٹا کے واپس والدہ کے پاس بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک اپنی امت کو والدہ کی خدمت کی تلقین کی اور اس خدمت کا کتنا بڑا۔ ضمناً اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کسی سے فرماتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود کو پتہ نہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ کئی بدبخت ایسے بکواس کرتے ہیں، پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کم از کم پوچھنے سے تو پتہ چل ہی گیا تھا۔ جب پہلی بار پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ زندہ ہے، تو اب 4 منٹ کے بعد بھی کوئی بات بھول جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو مطلب یہاں علم حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اس کو علم عطا کرنا مقصود تھا، کہ اصل میں نقطہ وہاں سے چل کے آ رہا ہے، عذر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی
اچھا سمجھ جائیں کہ اصل سبب کیا ہے کہ میں کیوں نہیں جا سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار سوال کرنا اس نے واضح کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کو علم نہیں تھا اس لیے سوال کیا، بلکہ اس میں حکمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سوال کے ساتھ جواب کا ایک شعبہ ریلیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تاکہ سننے والے کو مکمل سمجھ آ جائے۔